السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 سے کرنا ہے اپنا لیسن سٹارٹ۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے ہم ہمیشہ کوئی چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہیں میں نے پڑھی ہوتی ہے یا کسی بک میں پڑھی ہوتی ہے، وہاں سے میں آپ سے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں باتیں میں ضرور آپ سے شیئر کرتی ہوں، تاکہ جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو آج جو ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایسے ہے کہ اصل میں آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمیشہ میں یا زیادہ تر بات کرتی ہوں مشکلات آزمائشوں کے بارے میں، کوئی پرابلمس کے بارے میں، تو وہ اس لیے کہ چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور مشکلیں پریشانیاں تو ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلوں پریشانیوں سے بچائے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ فیس کرنا پڑتی ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جب ہم اداس ہوتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹوٹ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور حالات بڑے ایسے کچھ ہوتے جا رہے ہیں کہ انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے، تو پھر ایسے حالات میں جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، اور میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو حیران کن نتیجے پتہ چلیں گے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کسی نے ہمارا دل دکھایا ہوتا ہے، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم رو لیتے ہیں، یا پھر ہم جب بہت ڈاؤن ہوتے ہیں تو ہم کوئی موٹیویشنل ٹاکس آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر، وہ سننا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی کسی بندے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ریلیکس ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر سے یہ سائیکل چل پڑتا ہے، بلکہ اس میں پھر نئی پریشانیاں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کسی سے شیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یا وہ کئی دفعہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو یہ باتیں پھر سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ تو ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص ایسے حالات میں وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد وہ دعائے حاجت مانگے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ کبھی دیر بھی لگ جاتی ہے، لیکن وہ مسئلہ ضرور، اس میں اللہ آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ کر کے دیکھیں، اور اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجت۔ اور صلاۃ الحاجت جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لمبی لمبی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ فوراً وضو کریں۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کا ٹائم ہو تو پھر ہی کریں۔ آپ جس وقت بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں مختصر سی، اور اللہ کے آگے اپنا مسئلہ رکھ دیں۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے ایک دعا بھی آتی ہے جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ وہ دعا آپ کے پاس ہوگی بھی صحیح، اور جس کے پاس نہیں ہے، اگر وہ آپ گوگل کریں گے صلاۃ الحاجت لکھ کے تو دعا آپ کو مل جائے گی، اور اگر کوئی چاہے تو وہ مجھ سے بھی لے سکتی ہیں آپ۔ وہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اپنا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے اور میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس سے حیران کن نتائج زندگی میں آتے ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور آزمائیں، اور آپ سب جو ہیں دعا تو ویسے بھی مانگتے ہی ہوں گے، جب مسئلے آتے ہیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگیں گے اور اس کو روٹین اپنی بنا لیں کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے نکلیں گے اور آپ کو اللہ کی مدد ضرور ملے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے بھی ہیں، اور دعا مانگتے مانگتے پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا، اور پھر زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے اور پھر انسان دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔
آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے فوری طور پر حل نہیں ہوگا، اور مسئلہ تو تبھی حل ہوگا جب اس نے ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش، ہر مشکل کا ایک وقت لکھا ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ مکمل ہونا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم یہ صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے دوران ہمیں سروائیو کرنا سکھا دیتے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر آنے لگ جاتی ہے، یا پھر ہمارے دل کو کچھ ایسا سکون مل جاتا ہے، ہم ان حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، لڑائی کرنا اپنے اندر بند کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات سے انسان جو ہے وہ مشکلوں سے بچ جاتا ہے، اس تکلیف سے بچ جاتا ہے جو اس مشکل کے دوران وہ فیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو مانگا ہے وہی فوراً آپ کو مل جائے، یا آپ کے حالات فوراً بدل جائیں صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد، لیکن آپ صبر سے جب سکون سے جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ بدلتا ہے، آپ کو سہارا مل جاتا ہے، آپ کو سکون مل جاتا ہے، آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ضرور کریں، سب سے پہلے اپنا مسئلہ اللہ سے بیان کریں، پھر کسی اور سے بیان کریں۔ جب اللہ سے بات کرنے کے بعد آپ کسی اور سے کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے تھرو آپ کو کوئی راستہ دکھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو راستے دکھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب آپ اپنی روٹین میں یہ چیز شامل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور ہمیں اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ تو لمبی ہو گئی یہ بات، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ہر مسئلے کے لیے صلاۃ الحاجت کو اپنی روٹین میں شامل کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ بادشاہ ہے، تو ہم کیوں در در دھکے کھائیں؟ ہم سیدھا اللہ ہی سے رابطہ کریں، وہ سننے والا ہے اور وہ حالات کو بدلنے والا ہے، اور اس کو اپنے بندے کی باتوں کو سننا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق اور توکل نصیب کرے، آمین۔ اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات جو چھوٹی سی شیئر کرتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی اچھی بات ہو میں لوگوں کو بتاؤں، جن سے مجھے فائدہ پہنچائے آپ کو بھی پہنچے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف لیسن ہی دیا جائے تو وہ بھی مجھے بتا دیں، میں پھر صرف لیسن تک ہی محدود رکھوں گی۔ چلیں، آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 سے پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک کھولیں اپنا، اور سب سے پہلے لفظی ترجمہ لکھنا شروع کریں۔ لکھنا ضرور ہے آپ نے۔ مجھے پتہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو بہت فائدہ بھی ہو گیا ہے، روانی بھی آ گئی ہے، اور آپ کو لگتا ہوگا کہ اب میں لکھے بغیر بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو آگے بھی بہت فائدہ ہوگا، اور پھر لکھنے کا ثواب الگ ہے کہ آپ قرآن پاک کو لکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی، کل کہہ دیں، لی من، لام زیر لی کے لیے، من کا مطلب جو ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کس بھی ہوتا ہے، کون بھی ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آئے گا لی من، کس کے لیے، کس کے لیے ہے، ماں جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمین، یعنی کس کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ کل کہہ دیں، للہ، لام زیر لی کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ خود ہی اللہ نے سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دے دیا۔ کتابہ، لکھ لیا ہے، علی، پر، نفس ہی، نفس ہی، اپنے نفس پر یا اپنے آپ پر، لکھ لی اللہ نے کیا چیز،
الرحمہ رحمت، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اپنے ذمے لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی. لِیَجْمَعَنَّکُم، اس کے پارٹس کریں. لا یجمعنکم، لا یقیناً، یہ لام تاکید ہے، یقیناً. یجمعن، یا وہ مضارع کی علامت، یقیناً وہ یجمعن جمع کرے گا، کم تمہیں، یقیناً وہ جمع کرے گا تمہیں، الا طرف یا تک، طرف یہاں پہ بہتر لگ رہا ہے، یوم القیامتی قیامت کے دن، لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی، فی میں ہی اس میں، یعنی اس دن کے آنے میں. الذین، وہ لوگ جو خاسرو، خسارے میں ڈالا، یعنی جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، انفسا نفس، ہم اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو، تو ہم وہی، لا نہیں، یؤمنون ایمان لانے والے، وا اور لہو، لا کے لیے، ہو اس کے لیے ہے، یعنی اللہ، اس کے لیے ہے، ماں جو سکانہ بستا ہے، سکونت سے آپ اس کو یاد کر لیں، بستا ہے، فی میں، اللیلی رات، و اور النہاری دن، یعنی دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے یا بستا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وا اور ہوا وہ یا وہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، علم والا ہے. کل کہہ دیں، آپ کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس اسکول میں آپ کا مطلب تو نہیں آ رہا، لیکن میں ویسے آپ کو لکھوا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. غیر اللہ، یہ حمزہ ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا الف پہ جب حرکت آتی ہے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا یا خواہ. کیا، غیر سوائے، اللہ اللہ، غیر اللہ کیا اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر، اتخذو، یہ شروع کا جو الف ہے اس کا مطلب ہے میں، کیونکہ یہ مضارع کی علامت ہے. اتخذو میں بناؤں، ولیًا کارساز. یہ بھی جو میں نے اتخذو آپ کو بتایا ہے یہ بیسیکلی الف پہ حرکت آ گئی تو یہ حمزہ ہی بن جاتا ہے، اس کو ہم حمزہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن میں اس کو الف اس لیے کہتی ہوں تاکہ آپ کو مضارع کی علامت کے طور پہ یاد رہے. کیا میں بناؤں ولیًا کارساز، یا ولی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو. فاتری بنانے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، و اور ہوا وہ، یطعم کھلاتا ہے، طعام سے نکلا ہے کھلاتا ہے، و اور لا نہیں،
युतआमा, युतआमु खाता है, और नहीं वो खाता, या जो है इसका मतलब वो है, यानी वो खिलाता है मगर खाता नहीं है। कुल आप कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी, इन्नी बेशक, और फिर आगे याय मुतकल्लिम आ गया जिसका मतलब होता है मैं या मुझ या मेरा। इन्नी बेशक मुझे, उमिर तू हुक्म दिया गया है, अलिफ पे पेश आ गई ना तो इसका मतलब है कि मजहूल हो जाएगा। उमिर तू हुक्म दिया गया है, अन के, अकूना, कूना होता है ना हो जाऊं, और फिर शुरू में जो ये हमज़ा है इसका मतलब ये अलिफ मुजारे की अलामत मैं, अकूना मैं हो जाऊं, अव्वला सबसे पहले, मन जो, अस्लमा हुक्म माने, वा और ला नहीं, बल्कि यहाँ पर ला का मतलब होगा हरगिज़ नहीं, क्योंकि आगे नून मुशद्दद है। आपको याद होगा मैंने बताया था जब नून मुशद्दद आ जाता है एंड पे और उससे पहले जब लाम होता है ला नहीं का, तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं की होता है। तो हम कहेंगे वला और हरगिज़ नहीं, तकूनन्ना तुम हो जाना, शुरू में जो ता है इसका मतलब तुम है, तुम हो जाना, मिन से, अल मुशरिकीन मुशरिकों, मुशरिकों में से, कुल आप कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी, इन्नी यकीनन या बेशक, और छोटी ये यानी या मुतकल्लिम मैं, बेशक मैं, अखाफू मैं डरता हूँ, शुरू में फिर अलिफ मैं का है, मैं डरता हूँ, इन अगर, असई तू, असई इसियान नाफरमानी करूँ, और तापिश तू एंड पे जब आता है तो उसका मतलब होता है मैं नाफरमानी करूँ। ये भी आपको याद होगा, फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ हल्का सा, कि जब माजी आता है तो माजी में एंड पर ता होती है, जो अगर ता के ऊपर पेश होगी तो उसका मतलब मैं होगा, ता के नीचे ज़ेर होगी उसका मतलब तुम होगा, लेकिन फ़ीमेल के लिए मुअन्नस के लिए ता पे ज़बर होगी उसका मतलब भी तुम होगा, लेकिन मेल के लिए, ठीक है। और मुज़ारे में आपको पता है शुरू में आती है अलिफ जिसका मतलब मैं होता है। असई तू मैं नाफरमानी करूँ, रब्बी रब रब, और फिर या मुतकल्लिम मेरा या अपना, अपने रब की, किस चीज़ से डरता हूँ, अजाबा अजाब से, यौमिन अजीम यौम दिन, अजीम बड़े बड़े दिन के अजाब से, यानी कि क़यामत के दिन के। मन जो, युसरफ फेर दिया जाए, फिर यहाँ पे पेश आ गई मजहूल बन गया, युसरफ फेर दिया जाए, अनहु अन से, हु उससे, यानी किससे, ब्रैकेट में लिख लें अजाब अजाब से, यौम इज़िन उस दिन, फ़क़द फ़ तो, क़द यकीनन, रहिमहु रहिमा रहम किया, हु उस पर, किसने, ब्रैकेट में लिखे अल्लाह ने, कि उस पर अल्लाह ने रहम कर दिया जिसको उस रोज़ अजाब से अल्लाह बचा लेंगे। वा और ज़ालिका ये, अल फौज़ु कामयाबी है, अल मुबीन खुली, अल फौज़ुल मुबीन खुली कामयाबी है। चलें बस इतना ही करते हैं। लेसन मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि
آپ لیسن زیادہ لمبا نہ دیا کریں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ یاد کر کے سنا دیں۔ تو میرا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جڑے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو سیکھ سکیں۔ اس لیے لیسن آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہی میں نے تھوڑا سا مختصر کیا ہے، آیتیں تھوڑی کم کر دی ہیں۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل لمن ما فی السماوات والارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ نے اور پوچھا کل، آپ ان سے پوچھئے، یعنی کہ مکہ والوں سے، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو یہاں پر سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ ہر چیز جو ہے اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، آسمان زمین جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، معبود اللہ کو مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ سب کچھ اس نے بنایا ہے اور سب کچھ چلا بھی وہی رہا ہے، مالک بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے، یہ سب کچھ وہ مانتے تھے۔ لیکن فرق کیا تھا کہ انہوں نے بت بنا لیے تھے، دیوی اور دیوتا بنا لیے تھے، اور وہ ان دیوی دیوتاؤں کے تھرو اللہ سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مختلف چیزوں کے جو دیوی دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اگر ہمیں جو بھی حاجت ہوگی، اگر دولت چاہیے تو ہم دولت کی دیوی کے پاس جائیں گے، اس کو ہم اس سے مانگیں گے، اور وہ پھر اللہ کے حضور سفارش کرے گی تو ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ ان کا معمول بن چکا ہوا تھا، عقیدے میں ان کے یہ شرک داخل ہو چکا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی پھر جواب بھی دے دیا۔ لیکن یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سوال آ رہا ہے، ہمیں بھی رک کر تھوڑا سوچنا چاہیے، کیونکہ قرآن صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے ہے۔ تو یہ سوال ہم سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ تم اگر سب کچھ، ہم بھی تو مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بت تو نہیں پوچھتے، لیکن ہم نے بھی ایک طرح کے دیوی دیوتا بزرگ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے درباروں پہ جاتے ہیں، جو اب دنیا میں ہیں بھی نہیں۔ وہ نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا، وہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو کر دنیا سے چلے گئے، اللہ کے آگے سرخرو ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے مزار اور بت بنا لیے، ان کی قبروں کے بت بنا لیے، اور ہم ان سے جا کے مانگتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جب ان سے مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان سے تو نہیں مانگ رہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں۔ تو جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ کیا سفارش کرے گا اللہ کے؟ اللہ تو کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تو کوئی سفارش قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنی چاہیے، کسی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، کسی سے یہ بتوں پہ یا کسی بزرگ کے پاس جا کے زندہ بزرگ کو کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہم قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم ان سے مانگتے ہیں تو یہ انتہائی قسم کا شرک ہو جاتا ہے۔ وہی شرک ہے کہ وہ کھڑے بتوں کو پوجتے تھے، ہم لیٹے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، ہمارے بھی دماغ میں گھنٹی بجنی چاہیے کہ کہیں ہم تو غلط راستے پہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ مشرکین مکہ کا بھی یہی ہوتا تھا، ان کا دل بعض دفعہ مان بھی جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں، ہمارے تو آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے تھے، تو کیا ان کے کہی بھی باتوں کو ہم چھوڑ دیں؟ اور ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں یہی چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگ بھی ان مزاروں پہ جاتے تھے، تو ہم کیا وہ راستہ چھوڑ دیں؟ تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم یہی کچھ کریں گے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور ان میں؟ تو ہم نے قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو بدلنا ہے، اللہ کی بات پر دھیان دیں، اس پر غور کریں، تو آپ کو سمجھ آئے گا صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اچھا جی، آگے چلیں۔
آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کاتبہ علی نفسہ الرحمہ، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غصے پہ غالب ہے۔ اللہ کی رحمت، ویسے تو انسان دیکھے تو اس کی تربیت اور اس کی پرورش پانا یہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سارے مراحل کو اگر ہم دیکھیں تو ان تمام جگہوں پر اللہ کی رحمت ہمیں نظر آتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے تو ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین جو ہیں وہ شرک کرتے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ ان کو فوری عذاب نہیں دیتا۔ کافروں کو اپنی آیات کا انکار کرتے ہوئے، ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن ان کو پکڑتا نہیں ہے، انہیں ہلاک نہیں کرتا، ان کا رزق نہیں روکتا۔ تو یہ محض اس کی رحمت ہے کہ جو ہمیں بچا رہی ہے۔ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں کھلم کھلا، لیکن پھر بھی ان تمام نافرمانیوں، ان تمام سرکشیوں کے باوجود ہمیں اللہ رزق بھی دے رہا ہے، ہماری ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، ہمیں سزا بھی نہیں مل رہی، ہماری پکڑ بھی نہیں ہو رہی، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ تو آپ اس کی محبت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی بھی زیادتی کرتا ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمارے جو اختیار میں ہوتا ہے ہم اس سے واپس لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کو دیکھیں کہ اس کے پاس قدرت ہے، وہ قادر ہے سب کچھ کرنے پر، مالک ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے بندوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، ان کو سزا نہیں دیتا، ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے جھنجھوڑے دیتا ہے، وارننگز دیتا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ، غلط راستہ چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کریں جیسا کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا، پھر اپنی سب سے اہم صفت رحمت کے بارے میں، اور اب آخر میں آخرت کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا وہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب شک میں نہ پڑنا، وہ دن آنا ہی آنا ہے، مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ساری باتیں واضح کر کے بتا دیں، قرآن بھی دے دیا، اپنی نشانیاں بھی ساری کائنات میں پھیلا دیں، ان کو جھنجھوڑا بھی صحیح، ان کو اپنی طرف بلایا بھی صحیح، پیغمبر بھی بھیجے، اور اب ہم دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پکڑا دیا، قرآن کی کلاسوں سے جوائن کر دیا، لیکن پھر بھی اگر ہم قرآن کو نہ پکڑیں، پھر بھی ہم اگر راستے پر نہ آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ تمام مواقع کھو دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ رات اور دن میں جو کچھ بھی آباد ہے سب اسی کا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت، یعنی کیا ثبوت دیا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقیقی الہ ہونے کا ایک معیار تو یہ ہے کہ تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا، پوری کائنات کی تخلیق میں کسی اور الہ کا کوئی حصہ یا ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ سب دوسروں کو کھلاتا ہے، اور لیکن خود کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس کا محتاج ہے اپنے رزق کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو رزق کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اللہ کے الہ ہونے کا۔ یعنی جو محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو تو رزق نہیں چاہیے، لیکن یہ جو
مشرکین نے بت بنائے ہوئے ہیں اور جو معبود بنائے ہوئے ہیں وہ تو محتاج ہیں، وہ تو ان کے محتاج ہیں اپنے رزق کے لیے۔ آپ دیکھیں مشرکوں نے جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ اپنے بندوں کے رزق کو رزق دینے کی بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ اس پہ غور کریں ذرا۔ کسی بھی دیوتا کا دربار جو ہے وہ اللہ تعالی وہ اس وقت تک سج ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالیشان مندر میں نہ رکھتے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ جو مقبرے بنے ہوتے ہیں ان پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے، لوگ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لوگ چادریں ڈالتے ہیں، لوگ ان غلوں میں پیسے ڈالتے ہیں، اور جو مقبروں کے مجاور ہوتے ہیں وہ کما رہے ہیں ان پیسوں سے، وہ رزق لے رہے ہیں ان سے۔ اور جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ بے شک بہت نیک انسان ہے لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی قبر پر اگر کوئی مکھی بیٹھ گئی ہے تو وہ قبر کے اندر انسان تو اس مکھی کو اڑانے کا بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی ان لوگوں نے بڑے بڑے پر اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ جھل رہے ہوتے ہیں قبر کے اوپر مکھیاں اڑانے کے لیے۔ تو جو محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ تو کیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے۔ ہم سب اللہ کی ذات کے محتاج ہیں، وہ ہمارا حقیقی الہ ہے، اور یہی حقیقی الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اللہ نے اس آیت میں دے دیا ہے۔ لہٰذا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اس کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کچھ ایسا ہم سے پچھلی زندگی میں ہو بھی گیا ہے تو اب آئندہ سے ہم قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو ہماری زندگیاں بدلنا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور ہم انہی اعمال کو کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر وہ ہمیں ہدایت نہیں دے رہا قرآن۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیں مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ پھر آپ ان سے کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر جو یہ بات کی گئی ہے وہ ہمیں سنائی جا رہی ہے، وہ ہمارے کان کھولنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی نافرمانی ہوگی تو قیامت کے دن ان سے بھی باس پرس ہو سکتی ہے، اور تو پھر ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو ہمیں یہ اس آیت کو پڑھ کر تو ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کی حضور توبہ کرنی چاہیے، اس سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم نافرمانیوں سے بچیں اور شرک سے بچیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور پھر عذاب کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس دن روز قیامت، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہی تو اصل فیصلے کا دن ہے۔ دنیا میں تو اللہ کی رحمت غالب ہے، آپ نے دیکھا پچھلی آیتوں میں کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان پہ کوئی دانہ تک نہیں نکلتا، وہ جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ ایک انسان جو ہے چوری کر رہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، لوگوں کا دل دکھا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، قتل تک کر رہا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ بھی چھوٹے پھر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ظالم ظلم کر کے بھی عیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ جزا کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو مل جاتی ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن وہ دن جو آنا ہے اس روز اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ضرور اس دن جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ وہ دن عدالت کا دن ہے، اس دن اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ فیصلے فرمائیں گے اور اس دن پھر ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو اس دن کے بارے میں بتایا کہ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم اور کرم کیا، اور یہی اصل نمایاں کامیابی ہے، یہی فوز العظیم ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہم جو کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا پا لی تو کامیاب ہو گئے، یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے، وہ اس روز جو کامیاب ہوگا جو اس روز جب اللہ کی عدالت لگے گی اور وہ عذاب سے بچ جائے گا
اس پر اللہ نے جس پر رحم کر دیا اس روز، تو وہ اصل کامیابی حاصل کرے گا۔ یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے کہ میں رحمت کرتا ہوں، میری یہ صفت رحمت کی غالب ہے، لیکن اس روز جس پر اللہ نے رحم کر دیا نا، وہ اصل کامیاب ہوگا۔ جنت میں اعلیٰ درجات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس دن دوزخ کے عذاب سے نجات بھی پا جائے گا نا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اللہ نے اس پر اپنا بڑا خاص فضل و کرم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم اس روز کرنا، اور ہمیں وہ اصل کامیابی ہمارے اہل و عیال کو عطا کرنا اللہ، کہ جس کامیابی کے بعد کوئی اور کامیابی کی حاجت ہی نہیں ہوگی، اور اس روز اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔